پابندی لگا دی کہ راعنا مت کہو بلکہ کیا کہنا ہے تم نے، انظرنا. تو اس سے یہود و نصارہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو ہم توہین جس طرح سے کیا کرتے تھے وہ اس کا دروازہ بند ہو گیا. تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب. دیکھو یہ جو اہل کتاب ہے نا، ان میں جو کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کر آتے، اور اسی طرح مشرکین بھی، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو، کیونکہ یہ بھی اسلام کا ایک ایسا حکم نازل ہوا جس میں مسلمانوں کے لیے خیر تھی. تو اس پہ یہ بڑے پریشان ہوئے نا کہ اللہ ایسے احکام کیوں نازل کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. جبکہ اللہ کا خیر کا اصول یہ ہے کہ اللہ کسی سے پوچھ کے کسی پہ خیر نازل نہیں کرتا، بلکہ جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تو جلنے والوں کو سوائے حسد اور جلن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. آگے یہود و نصارہ کا ایک اور اعتراض بھی تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یہود و نصارہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے پھر وہ منسوخ ہو جاتا ہے. اسی طرح مشرکین اور جتنے بھی اسلام مخالف لوگ تھے اس وقت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے. اب شروع میں آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الی الصلاۃ وانتم سکارى. اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. ویسے شراب پینے کی اجازت تھی کیونکہ عرب اس کے عادی تھے. بعد میں اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا اور حکم نازل کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ شراب اور یہ جوا پانسا سب ناپاک ہیں، اس سے چھوڑ دو. یعنی نماز کے علاوہ بھی اب تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح اور بہت سارے حکام تھے. اسلام کے حکام تو تدریجاً آئے ہیں نا، پہلے ایک حکم آیا پھر بعض حکام چینج بھی ہوئے. قرآن میں یہ بھی حکم اللہ نے دیا تھا کہ نبی کی محفل میں جانے سے پہلے صدقہ کیا کرو. پھر اللہ نے اس حکم کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، چینج کر دیا کہ ٹھیک ہے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان قسم کے حکام پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا خدا ہے معاذ اللہ جس کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا حکم نازل کرنا ہے. معاذ اللہ، یعنی خدا تو ایک آرڈر دے اور قیامت تک کے لیے ہو. وہ چینجنگ اس کی علامت ہے کہ یہ معاذ اللہ خدا کا حکم نہیں ہے. کیونکہ انسان جب کوئی حکم چینج کرتا ہے، جیسے اسمبلی میں قانون پاس ہوا، تو جب قانون پاس ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد بھائی اس قانون کا لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، نقصان. تو اسمبلی اس قانون کو چینج کر دیتی ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتی ہے کہ بھائی ہمیں پریکٹیکلی اندازہ ہوا کہ یہ بات درست نہیں ہے. تو چینج کرنا اس کی علامت ہے کہ پہلے والا حکم کیا تھا وہ غلط تھا یا دوسرا غلط ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں تو چینجنگ ہو رہی ہے. تو اس کا قرآن نے جواب دیا ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اس کو نبی سے بھلا دیتے ہیں. دیکھیں قرآن کی بہت سی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، اس کے منسوخ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بالکل اس آیت کو نکال دیتے تھے گویا کہ نازل ہوئی نہیں ہے. جیسے کہ سبح اسم ربک الاعلی میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ. ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں. کیونکہ نبی کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا یہ آیت میرے ذہن سے نکل نہ جائے کہیں. جب جبریل علیہ السلام آیت پڑھتے تھے نا تو آپ بار بار بہت ٹینشن لیتے تھے اس کی اور آیت کو دہراتے تھے، کہیں ایک حرف بھی دائیں بائیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے آگے پہنچانا ہے لوگوں کو، تو آپ کو اس کی بڑی فکر ہوتی تھی. تو سورہ قیامہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ لا تعجل بہ، کہ آپ جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ و قرآنہ، آپ کو بس جو آیت بتائی جا رہی ہے آپ ایک دفعہ زبان سے پڑھ لیں اس کو، کیونکہ اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، اللہ آپ کو یہ آیتیں بھولنے نہیں دے گا. تو سورہ قیامہ میں بھی یہ بیان کیا اور سبح اسم ربک الاعلی میں بھی کہ اللہ نے فرمایا فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جو آیت اللہ بھلانا چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے. کیونکہ وہ آیت منسوخ ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کے ذہن سے ایسا نکالے گا اس کو کہ گویا نازل ہوئی نہیں تھی. تو اس طرح بھی قرآن میں منسوخ ہوا ہے، اور اس طرح بھی کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں دوسری آیت نازل کر دی. جیسے منسوخ کی ایک اور مثال ملتی ہے، سورہ نساء میں آتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. پہلے وراثت کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے، زمانہ جاہلیت میں جو وراثت کا طریقہ چلا آ رہا تھا نا، اسی کو قرآن نے شروع میں برقرار رکھا.
اور بس یہ حکم دیا گیا کہ جب تقسیم کا عمل ہو وراثت میں تو غریبوں کا بھی خیال رکھو اس میں. لیکن اور پھر جو وصیت کرنا چاہتا تھا کسی کے لیے اس کے وصیت کی اجازت تھی. لیکن پھر قرآن نے یہ آیتیں نازل کیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور پرانے حکم کو منسوخ کیا اور اللہ نے ہر ایک کے حصے متعین کر دیے. تو وہ اب پھر نبی نے فرمایا لا وصیت لوارث، اب وارثوں کے لیے وصیت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، ابا کا، ماموں کا تو حصہ نہیں ہوتا، دادا کا، دادی کا، نانی کا، یہ سارے حصے اللہ نے بیان کر دیے. تو میں چونکہ ان بچوں کا ماموں ہوں نا، اس لیے مجھے ایک دم اپنا بھی خیال آیا. یہ بچے میرے بیٹھے ہوئے نا، بھانجے ہیں یہ. تو اللہ نے کیا فرمایا، وہ سارے احکام زمانہ جاہلیت کے منسوخ کر دیے گئے. طلاق کے احکام منسوخ کیے گئے. اسلام میں شروع میں یہ تھا کہ جتنی مرضی طلاقیں دو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا اور کیا کہ 3 طلاقیں کسی نے دیں تو 3 ہو، اس کے بعد مرد کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے لوگ بیویوں پہ ظلم کرتے تھے، اس کو نہ چھوڑتے تھے نہ رکھتے تھے، وہ لٹکا دیتے تھے. تو الطلاق مرتان والی آیتیں نازل ہوئی. تو بہت سارے احکام منسوخ ہوئے. تو منسوخ ہونے کے 2 طریقے ہوتے تھے جو اس میں اللہ نے بیان کیا. ایک تو اللہ خود بتا دیں یہ حکم کیا ہے، منسوخ ہے، یعنی بعد کی آیتیں پہلی والی آیتوں کو کیا کر دیں گی، منسوخ. دوسرا وہ نبی کے ذہن سے ہمیشہ کے لیے وہ آیتیں نکال دی جائیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں ناتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بھی اچھی آیت لے کر آتے ہیں یا اسی جیسی آیت لاتے ہیں. اچھی کا مطلب عمل کے لحاظ سے آسان یا ثواب کے لحاظ سے اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، یا اسی جیسی آیتیں ہوتی ہیں. کیا مطلب، جتنا مشکل وہ عمل تھا یا جتنا آسان وہ عمل تھا اس پر بھی آسان ہے، یا جتنا اس میں ثواب تھا اس میں بھی ثواب ہے. تو اب یہ آگے اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ وہ اپنا حکم چینج کر دے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو اعتراض کرتے تھے، مشرکین جو اعتراض کرتے تھے کہ اللہ حکم کو چینج کیوں کرتا ہے، یہ چینج کرنا اس کی علامت ہے کہ معاذ اللہ سے غلطی ہوئی ہے پہلا حکم بیان کرنے میں. تو اصل اس کا جواب یہ ہے کہ چینجنگ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتی کہ غلطی ہوئی ہے، بلکہ بعض دفعہ حکم کو ماحول اور معاشرے کے حساب سے رعایت سے چینج کیا جاتا ہے. بھائی اسمبلی اگر قانون کو تبدیل کرتی ہے وہ تو اس لیے کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے پہلا قانون کیا تھا، غلط تھا، لیکن ہمیشہ قانون اس لیے تبدیل نہیں ہوتا. بعض دفعہ پہلا بھی صحیح ہوتا ہے اور بعد والا بھی کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. پہلا پہلے زمانے کے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے، بعد والا بعد والے زمانے کے حساب. مثال کے طور پر اسلام آیا اور آتے ہی شراب مکمل حرام ہو جاتی تو صحابہ کے لیے آزمائش بہت بڑھ جاتی. ابھی ان کو توحید سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت سے لوگوں کو ابھی ان کو نبی کا نبی ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے تو ان کو توحید سمجھائی جائے گی، رسالت سمجھائی جائے گی، آخرت سمجھائی جائے گی، پھر بتایا جائے گا نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. نماز زکوٰۃ پہ آئیں گے، پھر بتایا جائے گا شراب کیا ہے، حرام ہے. تو اگر اس زمانے میں سارے حکام ایک ہی دن میں نازل ہو جاتے تو کون اسلام پہ چلتا، پھر جو اسلام میں داخلہ بند ہو جاتا. تو اللہ کی رحمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ بھائی ان کو زمانے کے حساب سے آہستہ آہستہ احکام دیے جائیں، ان کو بتایا جائے. جیسے نماز میں بھی تبدیلی ہوئی ہے. شروع میں نماز میں اجازت تھی بات چیت کرنے کی، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بات چیت بھی کیا کرتے تھے نماز کے دوران، نماز بھی چل رہی ہے اور بات چیت بھی. تو پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ. کیا مطلب، تمہیں اب بات چیت کی اجازت نہیں ہے. صحیح حدیث ہے کہ ایک دیہاتی صحابی آئے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ جو ہے وہ اللہ نے بات چیت کی اجازت ختم کر دی ہے. وہ آئے اور انہوں نے صحابہ کرام کو سلام کیا، کسی نے جواب ہی نہیں دیا. تو وہ غصے سے دیکھنے لگے اور اپنی طرف نمازیوں کو متوجہ کرنے لگے. تو صحابہ اشارہ کرنے لگے ان کو. تو اب اس پہ کوئی اعتراض کرے کہ پہلے اجازت تھی بعد میں حکم منسوخ کر دیا، تو بھائی وہ پہلے والا بھی حکم ٹھیک تھا، بعد والا حکم بھی کیا تھا، ٹھیک. وہ پہلے کے حساب سے تھا، یہ اب کے حساب سے. تو چینجنگ ہر دفعہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ پہلا حکم غلط تھا دوسرا صحیح ہے، یا پہلا صحیح تھا دوسرا غلط ہے، بلکہ پہلا اس زمانے کے لحاظ سے بالکل صحیح اور دوسرا اس زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے جو اصل جواب تھا وہ دیا نہیں ہے ان آیتوں میں، اس لیے کہ بعض دفعہ جواب جب بہت واضح ہوتا ہے نا تو وہ جواب دے کر اپنی دلیل گویا کمزور کرنے کے مترادف ہوتی ہے.
بعض باتیں اتنی واضح ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ ان کو دلائل سے ثابت کرنے لگ جاؤ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے گویا آپ نے یہ مان لیا کہ سامنے والا جو بات کر رہا ہے وہ بھی کیا ہے, مضبوط ہے, اور دلیل سے اس کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ نے جواب یہ دیا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے؟ بھائی اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ پہلے کچھ اور حکم دے بعد میں اس کو کیا کر دے, چینج کر دے. تو اللہ سے کون پوچھے گا کہ پہلے یہ کیوں اور یہ تو تمہارا سوال ہی کیا ہے, احمقانہ ہے. اور وہ ہے اللہ, تو ظاہر ہے اس کا کوئی بھی آرڈر حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے. ہاں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو اسلامی احکام ایک دفعہ نازل ہوئے اور اس کے اگینسٹ کوئی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا تو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, تو اب قیامت تک اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ منسوخ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے, اور اللہ وحی کے ذریعے منسوخ کرتا ہے, قرآن میں یا حدیث کے ذریعے. اور اب نبی کے دنیا سے جانے کے بعد قرآن کے نزول کا راستہ بھی بند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا راستہ بھی کیا ہو گیا, بند. تو اب جب نبی دنیا سے چلے گئے تو جو حکم منسوخ ہونا تھا ہو گیا, اب قیامت تک کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا. اب کوئی پروفیسر اٹھ کے کہتے ہیں ایکچولی زمانے کے لحاظ سے یہ جو ہے اس کی اجازت دے دینی چاہیے, اور نمازیں 5 بہت مشکل ہو رہی ہیں تو 4 کر دینی چاہیے, پہلے لوگ فارغ ہوا کرتے تھے اب کیا ہیں, مصروف ہیں. تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو یہ اٹھانا اس کی علامت ہے کہ اسلام اب کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو اب میں نے آرڈر جو آخر میں رکھے ہیں وہ اب قیامت تک انسانوں کے لیے کیا ہیں, سوٹیبل ہیں. اور وہ قیامت جو چینجنگ کرنی تھی اللہ نے کر دی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی شراب کو ہم کسی کو فتویٰ دے دیں آپ کے لیے جائز ہے, تھوڑا پہلے مکمل دین پہ آ جائیں تو پھر آپ پہ بھی پابندی لگ جائے گی. نہیں بھائی, جو غیر مسلم آج اسلام قبول کر رہا ہے اسی دن سے شراب اس کے لیے کیا ہے, حرام ہے. شروع میں روزے فرض نہیں تھے, رمضان کے روزے اب بعد میں فرض ہوئے ہیں. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے تو ہم یہ کہیں کہ چونکہ اسلام میں بھی شروع میں روزے فرض نہیں تھے تو آپ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تو ابھی فی الحال آپ پہ بھی فرض نہیں ہے, جب پکے ہو جاؤ گے تو فرض ہو جائیں گے. نا 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 نا, اب چینجنگ, کیونکہ چینجنگ کی اجازت کس کو ہے, اللہ کو. تو جتنی چینجنگ اللہ نے کرنی تھی وہ کیا ہے, ہو چکی ہے. کیونکہ بعض لوگ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر اس طرح کی آیتوں سے قیاس کر کے خود ہی حکم میں چینجنگ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو منسوخ کرنے کی قدرت بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, کسی مفتی کے پاس نہیں ہے. البتہ کچھ احکام ایسے ہیں جو اسلام نے رکھے ہی زمانے کے حساب سے ہیں, وہ مقصود نہیں ہوتے, تو وہ زمانے کے حساب سے کیا ہو سکتے ہیں, چینج ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ اسلام نے ان میں پہلے سے ہی لچک رکھی ہے. وہ یعنی وہ احکام بذات خود مقصود نہیں ہے, بلکہ مقصود کا کیا ہے, ذریعہ ہے. تو وہ ذریعہ مقصود ہیں. تو ذریعہ جو ہے نا کسی بھی چیز کا وہ ہر دور کے لحاظ سے چینج ہوتا رہتا ہے. جیسے اس زمانے میں لوگ تبلیغ پہ پیدل جاتے تھے, گدھے پہ جاتے تھے. ہم کیا چونکہ نبی گدھے پر گئے ہیں تو اب, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت بھی آپ اونٹ کی سواری کرتے تھے, تو لہٰذا اونٹ پہ جانا ہی اب تبلیغ ہے, اب یہ حکم چینج نہیں ہو سکتا. تو ہم کہیں گے بھائی وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا, اب کیا جہازوں کا دور ہے. تو چونکہ اصل مقصد تبلیغ ہے, سواری اصل مقصد نہیں ہے, وہ اس کا ذریعہ ہے. تو زمانے کے لحاظ سے ذرائع کیا ہوتے چلے جائیں گے, چینج ہوتے چلے جائیں گے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت, کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے آپ کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں, یا ہم اسی جیسی آیت لے کر آتے ہیں. یعنی کیا مطلب, جیسی وہ درست تھی یہ والی بھی کیا ہے, درست, بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی اچھی لے آتے ہیں. اچھی کا مطلب ثواب کے لحاظ سے ایسا حکم دے دیتے ہیں جس میں ثواب اس سے زیادہ ہوتا ہے, یا اس لحاظ سے اچھی ہوتی ہے کہ پہلے حکم مشکل تھا اب کیا کر دیتے ہیں, آسان کر دیتے ہیں, اور پہلے آسان تھا اب مشکل کر دیا لیکن ثواب میں کیا کر دیا, اضافہ. تو اللہ کی حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے پہلے سے بہتر ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. تو بادشاہ کو تو یہ اختیارات ہوتے ہیں نا کہ آج وہ آرڈر دے رہا ہے کل اس آرڈر کو کیا کرے, چینج کر دے, اور اس میں بندوں کی آزمائش بھی ہے. بلکہ یہ خود اللہ کے برحق معبود ہونے کی ایک علامت ہے کہ اگر آپ اس کو اختیارات اس سے چھین لو گے تو وہ معبود تھوڑی ہوگا, وہ بادشاہ تھوڑی ہوگا. وما لکم, دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے آفیسر کسی کو کہتے ہیں نا, کوئی کام کہتے ہیں جا بھائی تو یہ لے کر آ, چائے لے آ, وہ لے کر آیا, آپ اسے کہتے ہیں یار ابھی میرا موڈ ختم ہو گیا, اس کو واپس وہاں لے جا کے رکھ دو.
وہ کہتا ہے سر آپ نے, وہ اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہے کہ سر آپ نے پہلے منگوائی کی تھی, تو سر اسے کیا کہیں گے, بھائی تو یہاں پر جاب کر رہا ہے نا, تجھے خدمت کی تنخواہ دی جا رہی ہے, تجھے جو جو کہا جا رہا ہے وہ کر. بعض دفعہ یہ باس آزمانے کے لیے بھی کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ملازم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. تو اللہ کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ مجھے معبود حقیقت میں سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے. تو صحابہ کرام جو حکم آتا تھا دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے تھے کہ بھائی پہلے اللہ نے وہ حکم دیا, اب یہ دیا ہے تو اب ہم اس کو فالو کریں گے. اور جو نہ ماننے والے تھے, منافق تھے, وہ اسی میں عیب نکالتے رہتے, یار یہ کیا ہے, پہلے یہ کہا جا رہا تھا, اب کیا کہا جا رہا ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے. تو بھائی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے, لہذا جیسے جیسے حکم دے رہا ہے ویسے ویسے عمل کرتے چلو.